میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العالی کی جانب سے اس ہفتے کا عطا کردہ رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب دعائے عطار میں حصہ پانے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اور مزید اچھی نیتوں کے ساتھ رسالہ مکمل سننے کی کوشش کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ علم دین کے بارے میں 22 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: علم دین کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف نماز روزے کا علم ہی علم دین ہے؟ جواب: علم کا مطلب ہے جاننا، معلوم ہونا۔ نماز روزے کا علم بھی بے شک علم دین ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں علم دین میں داخل ہے۔ علم دین میں بہت وسعت ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ سارا علم تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی علم والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، جس کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ اپنے آپ عالم ہے۔ پھر اس کے دیے سے اس کی مخلوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے بڑے عالم دین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی عالم دین ہوتا ہے اور اپنی امت میں سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے۔ اس وقت کے نبی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں۔ یوں علم دین کی وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہے، اس لیے جو جتنا علم دین حاصل کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ سوال: تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، یہ رہنمائی فرمائیے کہ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے۔ لفظ تعلیم پر آدمی تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے اور تعلیم سے مراد عموماً اسکول وغیرہ کی تعلیم لی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث سے اسکول یا کالج کی تعلیم مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی احادیث کریمہ کے ذریعے اپنے اسکول، کالج اور دنیاوی تعلیمی ادارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ۔ احادیث مبارکہ سے اپنی اٹکل کے ذریعے استدلال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صرف محدثین، علماء کرام ہمیں اس کا معنی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی فتاوی رضویہ میں تفصیلاً شرح فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر مسلمان پر فرض علوم جاننا ضروری ہے۔ جیسے کوئی بالغ ہوا تو اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پر نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہو گیا۔ اسی طرح رمضان آیا تو جس پر روزہ فرض ہے اس پر رمضان کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہو گیا۔ یوں ہی تاجر یعنی بزنس مین پر تجارت کے، گاہک پر خریداری کے، نوکر پر نوکری کے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے، اسی طرح جس کو شادی کرنی ہے اس پر نکاح و طلاق کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے۔ علم دین کتنا آنا چاہیے؟ جواب:
سب سے پہلے تو اپنے عقائد سے واقف ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ گناہوں کی معلومات ہونا فرض ہے۔ باطنی بیماریاں مثلا تکبر، حسد، ریا وغیرہ جس کو مہلکات کہا جاتا ہے، ان کی معلومات ہونا بھی فرض ہے۔ اس کے لیے باطنی بیماریوں کی معلومات اور نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، یہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سوال: وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اسے ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم دین حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ملتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی ان کورسز میں داخلہ لیں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کا جذبہ پانے کا ذہن نصیب ہوگا۔ سوال: ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ شکنی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس سوچ کو کیسے بدلا جائے؟ جواب: دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ افراد یا خود عالم، مفتی اور قاری والدین اپنی اولاد کی دینی تربیت حاصل کرنے پر نہ صرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے عام افراد کا بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کا ذہن نہیں ہوتا، بلکہ اگرچہ دینی ماحول ملنے کے سبب حافظ قرآن یا درس نظامی کرنا چاہے تو اسے اس طرح کے طعنے ملتے ہیں کہ کیا مولوی بن کر مسجد کی روٹیاں توڑے گا، عالم بن کر کھائے گا کیا، بی اے کر یا ڈاکٹر یا انجینئر بن تاکہ اچھا روزگار ملے۔ یہ بات صرف طعنوں کی حد تک نہیں رہتی بلکہ باقاعدہ دینی تعلیم سے روکنے کے لیے حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا درس نظامی میں داخلہ لے لیتا ہے تو اب اس سے کما کر لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، حالانکہ گھر میں معاشی تنگی کا سامنا بھی نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے پہلے اسکول میں 10 سال اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں کئی سال جیب سے پیسے دے کر پڑھاتے ہیں۔ اس تعلیمی عرصے میں والدین ہر طرح کی سہولتیں دے کر اولاد کو تعلیم کے لیے بالکل فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا ذاتی کاروبار ہو تو اس میں بھی دخل اندازی سے منع کرتے ہیں تاکہ پڑھائی پر کوئی حرج نہ ہو۔ موجودہ معاشرے میں بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کی خوب حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مختلف اداروں کی طرف سے ان طلباء کو اسکالرشپ، نوکریاں دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد اسکول کالج میں پڑھنے والوں کے مقابلے میں 1% بھی نہیں۔ گلی گلی اسکول کھلے ہوئے ہیں لیکن مدارس گنے چنے ہی ملیں گے۔ والدین اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی رغبت دلانے کے لیے شروع ہی سے یہ ذہن دیتے ہیں، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ تو ایسے والدین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں ڈاکٹریٹ یا انجینئرنگ کیا ہوا بیٹا کام نہیں آئے گا، بلکہ حافظ یا عالم دین بیٹا شفاعت کرے گا، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد یعنی عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ یہ کہنا کہ مولوی بن کر کھائے گا کیا، یہ محض شیطانی وسوسہ ہے۔ رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے دنیاوی تعلیم والوں کے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خبریں تو سننے کو ملتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر یا افسر نے خودکشی کر لی،
لیکن یہ خبر آج تک سننے کو نہیں ملی کہ فلاں عالم دین نے پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا۔ میرا برسوں سے یہ چیلنج ہے کہ ایسی مثال آج تک کوئی نہیں لا سکا کہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علماء کرام کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ صفت خود قرآن پاک نے بیان فرمائی، جیسا کہ پارہ 22 سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ علماء کرام کے کس قدر فضائل ہیں کہ انہیں قیامت والے دن شفاعت کا منصب دیا جائے گا۔ لہذا اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سارے ہی بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک بچے کو تو عالم دین بنا ہی ڈالیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر بلکہ خاندان والوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: جو ذہین ہوتا ہے وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ذہین جو پڑھتا ہے اسے یاد رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے وقت کم لگتا ہے، جبکہ جو کم ذہین ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر یاد کرنے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طلباء کا واقعہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ سے 2 طالب علموں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اور جب پڑھ کر واپس آئے تو ان میں سے ایک بہت بڑے عالم بن کر آئے، جبکہ دوسرے ایسے نہیں تھے۔ جب علماء کرام نے معلومات حاصل کی کہ یہ فرق کیوں ہے تو یہ بات سامنے آئی کہ جو بہت اچھے عالم بن کر آئے تھے وہ جب بھی سبق یاد کرتے یا علم دین حاصل کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف رہے۔ تو علماء کرام نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی برکت ہے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ سوال: علم دین حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے بچے کو مدرسے میں داخل کروانا چاہیے؟ جواب: جب دین کے لیے انتخاب کرنا ہی ہے تو پھر ذہین ترین بیٹے کا دین کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ والدین کے نزدیک سب سے نکما ہوتا ہے اسے دین کی طرف بھیجتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ماں گھر کے کام کرے گی یا اس کو سنبھالے گی، باپ اپنا کام دھندا کرے گا یا اس کے روزانہ کے جھگڑے نمٹائے گا، اس لیے اسے مولوی کے کھاتے میں ڈال دو، اب مولانا جانے اور اس کا کام جانے۔ سوال: چونکہ علم پر عمل نہ کرنے کی بہت سی وعیدیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص علم دین حاصل ہی نہ کرے اور یوں کہے علم حاصل ہوگا تو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: ایسا سمجھنا شیطان کا بہت بڑا وار ہے، اس طرح تو سب لوگ جاہل رہ جائیں گے، اور یہ سوچ کر اگر کوئی بھی علم دین حاصل نہیں کرے گا کہ اگر اس نے علم پر عمل نہ کیا تو وہ پھنس جائے گا۔ بہرحال علم بھی حاصل کیجئے اور اللہ پاک توفیق دے تو اس پر عمل کی بھی بھرپور کوشش کیجئے۔ سوال: اگر کوئی اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو تو کیا اسے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ جواب: وہ اعمال جو فرائض واجبات پہ سے ہوں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے عالم بنے یا نہیں، ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوگا۔ البتہ اعمال مستحبہ یعنی وہ اعمال جن کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر گناہ نہ ہو، ان پر عمل نہ کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے کہ یہ ثواب کا کام ہے،
اور جتنا ہو سکے عمل کرتا رہے۔ ثواب کے کام سب کو کرنے چاہیے، عالم ہو یا غیر عالم۔ علم دین سے دور کرنے کے لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لوگ بھی مبلغین کو طعنہ دیتے ہیں اور گھر والے طالب علم کو طعنہ دیتے ہیں کہ پہلے خود تو عمل کر لو پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ گھر والوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اگر وہ آج عمل میں کمزور ہے تو کل مضبوط ہو جائے گا، لیکن نیکی کی دعوت چھوڑ دی تو مزید عمل سے دور ہو جائے گا۔ سوال: آج کل لوگ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں جبکہ دینی مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ جواب: دینی مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان کم تو کیا نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھری پڑی ہے۔ لوگ اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کھانا بھی اپنی جیب سے کھاتے ہیں، مگر پھر بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی طرف ہی رجحان ہے، جبکہ دینی مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کھانا اور رہائش بھی مفت دی جاتی ہے، پھر بھی لوگوں کا رجحان دینی مدارس کی طرف کم ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے دارالمدینہ قائم کیے ہیں، جن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تاکہ لوگ کسی بھی طرح دین کے قریب آ جائیں، اور دارالمدینہ اسکول سسٹم کے تمام معاملات شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے علماء کرام کی نگرانی میں ہوتے ہیں، تاکہ ان میں کوئی غیر شرعی بات شامل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے تعلیم میں خرابی پیدا ہو اور بچوں کی تعلیم و تربیت، ذہن اور اخلاق پر برا اثر مرتب ہو۔ سب کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت پر بھی نظر رکھیں کہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ آپ فاقے کریں، بھوکے مریں اور بھیک مانگیں، الحمدللہ ہم بھیک نہیں مانگتے، ہمارے بچے بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جتنے بھی مبلغین ہیں، ان میں کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا اور کوئی بھی بھیک نہیں مانگتا، سب اپنے اپنے طور پہ روزی کما رہے ہیں، سب دنیاوی تعلیم سے کوڑے بھی نہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک دنیاوی تعلیمی یافتہ بھی ہے۔ علماء کرام سے ہماری بہت سی ضروریات وابستہ ہے۔ دنیاوی تعلیم پر سب زور لگا رہے ہیں، مگر ہم دینی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ لوگ اس طرف بھی آئیں اور امت کو علماء کرام فراہم ہو۔ علماء کرام نہ ہو تو ہمیں بہت پریشانی ہو جائے گی۔ جو لوگ دینی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولوی بنو گے تو مسجد کی روٹیاں کھاؤ گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ غور کریں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ پاک آپ کو توفیق دے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن جمعہ تو پڑھتے ہوں گے۔ اتنا بتاؤ، اگر مولوی نہ ہو تو کیا کوئی افسر مسجد میں آ کر آپ کو جمعہ پڑھائے گا، یا کوئی وزیر جمعہ پڑھائے گا، یا کسی میل اور فیکٹری کا مالک جمعہ پڑھائے گا؟ جمعہ تو مولوی ہی پڑھاتا ہے۔ یاد رکھیے، مولوی آپ کی ضرورت ہے، آپ اسے مان اور عزت دیں، نہ سمجھ میں آئے تو آزما لے۔ مرو گے تو کوئی منسٹر، کوئی افسر، کوئی سرمایہ دار، کوئی وزیر یا کوئی منسٹر آپ کا جنازہ نہیں پڑھے گا، یہی مولوی نماز جنازہ پڑھے گا، یہی مولوی آپ کو قبر میں اتارے گا، یہی مولوی سورتیں پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ آپ عید کی نماز تو پڑھتے ہوں گے، اتنا بتاؤ نماز عید کون پڑھائے گا؟ یقیناً مولانا اور عالم ہی نماز پڑھائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ مولانا اور عالم ہماری ضرورت ہے، اس لیے معاشرے میں یہ بھی ہونے چاہیے۔ ساری مساجد یہی لوگ سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ نمازوں کے لیے امام کہاں سے لائیں گے؟ جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب کہاں سے لائیں گے؟ اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے اچھا مقرر ہو تب بھی وہ خطبہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جمعہ کا خطبہ مولانا صاحب ہی پڑھیں گے۔ سوال: بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، اور علم دین سیکھ کر مولانا بنے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کہنا کیسا، نیز ایسا کہنے والوں کی کس انداز میں اصلاح کرنی چاہیے؟ جواب: دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ہے۔ سوال: دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب: اس جملہ میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر قائل یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے اس پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے، یعنی اپنے کیے سے توبہ بھی کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے ایمان لائے، اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ بہرحال علم دین، دینی کتاب اور شریعت کی توہین کفر ہے۔ اگر عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے کرتا ہے تب بھی کفر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہی یہ بات کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ بھوکا مرتا ہے، تو یاد رہے کہ بھوکے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ مرتے ہیں۔ میرا بڑا پرانا چیلنج ہے جس کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ کوئی ایک ایسی مثال لاؤ کہ کسی عالم اور مفتی اسلام نے خودکشی کی ہو۔ حالانکہ دنیا میں روزانہ شاید 1 منٹ میں 3 لوگ خودکشی کرتے ہیں، ان کے باوجود بھی آج تک کسی عالم کے خودکشی کرنے کی ایک مثال بھی سامنے نہیں آئی۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں عالم سے مراد علم کا عالم ہے، ہر داڑھی والا شخص عالم نہیں ہوتا۔ بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کرنے والے عموماً ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین خوشحال ہوتا ہے اور اسے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی عام آدمی کو ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ عالم دین کی معاشرے میں عزت بھی ہوتی ہے، جب آئے تو اس کی دست بوسی کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، اچھی اور عزت کی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کا امام جو کہ عالم نہ ہو اس کی بھی عزت کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عام آدمی کی اتنی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے۔ عالم دین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی تعلیم سے کورا ہو۔ انگلش بولنے والے علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی میں بھی ایک سے ایک علماء کرام ہیں جو انگلش بھی جانتے ہیں اور اچھی دنیاوی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ سوال: علم دین کن طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ جواب: مدنی چینل دیکھنا، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنا اور مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا علم دین حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ اس طرح عاشقان رسول علماء کرام سے شرعی مسائل پوچھنا بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی عالم صاحب کے پاس شرعی مسئلہ پوچھنے جائیں اور وہ کسی خیال میں بیٹھے ہوں تو یوں وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہرگز ان سے بدظن نہیں ہونا۔ دیکھیے، گاہک اگر تاجر سے کبھی سخت بات کر بھی دیتا ہے تو تاجر اس سے بدظن ہونے کے بجائے اسے سنبھال کر اپنا سودا بیچ ڈالتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بعض اوقات تھکن یا کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے وقت مسئلہ پوچھنے پر عالم صاحب آپ کو ڈانٹ کر یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں پوچھنے آنا، تو آپ کو بعد میں ان کے پاس ضرور جانا ہے، یہ نہیں کہ اب میں دوبارہ کیوں جاؤں، بلکہ اگر وہ آپ کو 100 بار بلائے تو آپ 100 بار جانا ہے۔ آپ بولیں کہ ہم عالم صاحب کے پاس جائیں تو وہ ہمیں اٹھ کر گلے لگائیں، پیار سے اپنی جگہ پر بٹھائیں، پھر چائے بھی پلائیں، تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ علماء کرام کا ادب کریں گے تو ہی آپ کو ان سے کچھ حاصل ہو پائے گا۔ اور اگر آپ کا دماغ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ہوا کہ انہوں نے مجھے کیوں ڈانٹا، ان کا موڈ کیوں خراب تھا، چھوڑو یار، مولانا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو ان سے کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ سوال: لوگوں کے ستانے کے خوف سے مذہبی حلیہ اختیار نہ کرنا یا علم دین حاصل کرنے سے بچنا کیسا؟ جواب: معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مذہبی نظر آنے والے افراد کو تنگ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں
ستانے والوں نے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ستایا ہے۔ میری جب سے داڑھی آئی ہے الحمدللہ نہ کبھی کھٹائی ہے اور نہ ہی کبھی ایک مٹھی سے گٹائی ہے۔ ستانے والوں نے ستایا لیکن اکثریت نے عزت ہی دی ہے۔ جو داڑھی منڈاتے ہیں کیا انہیں کوئی نہیں ستاتا؟ جو علم نہیں ہوتے کیا انہیں لوگ نہیں ستاتے؟ بلکہ عام عوام پر ظلم کے واقعات تو زیادہ سننے کو ملتے ہیں۔ بیچاروں کو قتل کر دیتے ہیں اور لاشیں جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ علماء کرام کے بارے میں اس قسم کے واقعات آپ کو کم سننے کو ملتے ہوں گے۔ بہرحال ظلم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم کی عزت عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سوال: کیا اولاد کی شرعی رہنمائی کے لیے والدین کا تربیتی یافتہ ہونا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کو آتا ہوگا جبھی تو اولاد کی رہنمائی کریں گے، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بیچارے والدین کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی طرح اولاد کو اچھی صحبت مل جائے، جیسے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری یا دعوت اسلامی کا دینی مدنی ماحول مل جائے اور جذبہ حاصل ہو جائے، تو وہ خود کوشش کر کے بہت سارے مسائل اور سنتیں وغیرہ سیکھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد قابو میں نہیں آتی اور نہ ہی مسائل وغیرہ جانتی ہوتی ہے، لیکن والدین کو دینی ماحول وغیرہ کی برکت سے بہت سے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یوں دونوں صورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک تعداد ہوتی ہے جو سیکھے ہوئے ہونے کی حالت میں ماں باپ بنتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تعداد نوجوانوں ہی کی ہے۔ البتہ کما حق فرض علوم جاننے والوں کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ فرض علوم حاصل کرنا جیسے نماز روزہ وغیرہ کے احکام سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سب کو فرض علوم سیکھنے چاہیے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ سیکھنے کا ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے۔ اسلامی بہنوں کے شریعت کورس اور دیگر کورسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کورسز ہے، جن میں ایک فیضان نماز کورس بھی ہے جو صرف 7 دن کا ہے۔ ہو سکے تو یہ کورس کرنے کی ترکیب بنا لیں۔ 7 دن میں سب کچھ نہیں آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور آ جائے گا اور مزید سیکھنے کا جذبہ ملے گا، جس سے ہم مطالعہ وغیرہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا یا تلفظ درست نہیں ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیں۔ گھر بیٹھے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آن لائن نظام بھی موجود ہے، جس کے تحت کئی کورسز کروائے جاتے ہیں۔ پہلے کا دور تھا کہ ہزاروں میل اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے اپنے پلے سے کھا کر لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے۔ کبھی ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے، جبکہ اب تو کہاوت ہی بدل گئی ہے، یعنی پہلے پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا، اب کنواں پیاسے کے گھر آ کر کہتا ہے کہ مجھ سے پیو اور سیرابی حاصل کرو۔ لیکن لوگوں کا انداز یہ ہے کہ ہمیں نہیں پینا، ہم پیاسے ہی مریں گے۔ ایسا نہ کریں، تمام عاشقان رسول آگے بڑھیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ سوال: علم دین کس سے حاصل کریں؟ جواب: علم دین کا خزانہ صرف عاشقان رسول کے ذریعے ہی سمٹنا ہے۔ عاشقان رسول علماء کرام جو پکے سنی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، آپ ان کے قدموں سے لپٹے رہیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ سوال: کیا روزی صرف دنیاوی تعلیم اور ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے؟ جواب: آپ کو تجربے کی بات بتاؤں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور سیٹھ حضرات صنعتی یافتہ کوالیفائڈ یا تعلیمی یافتہ ایجوکیٹ نہیں ہوتے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ہی روزی ملتی ہو ایسا نہیں ہے۔ رازق اللہ پاک ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ پرندے بھی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ وہی کیڑے کو کن یعنی ذرہ، ہاتھی کو من اور ویل مچھلی کو ٹن عطا فرماتا ہے۔
آپ کو کئی دنیاوی طور پر پڑھے لکھے افراد کے متعلق سننے کو ملے گا کہ انہوں نے بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی، لیکن کسی عالم کے متعلق آپ کو ایسا کبھی سننے کو نہیں ملے گا۔ میں ایسا طنز کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو دینی علم رکھتے ہیں ان کو حقیر مت جانیے، یہ بھی اللہ کے اچھے بندے ہیں۔ سوال: کیا دوران تعلیم کوئی ہنر مثلا کمپیوٹر ڈیزائننگ یا کمپوزنگ وغیرہ بھی سیکھ لینا چاہیے؟ جواب: ہنر اور علم دونوں ہونے چاہیے، لیکن یاد رہے اس علم سے مراد علم دین ہے، یعنی سب سے پہلے فرض علوم اور اپنے ضروری عقائد سیکھیں، اس کے بعد ضرورتاً علوم عالیہ مثلا مختلف زبانیں وغیرہ سیکھیں۔ نیز ہنر بھی جائز ہو اور جس سے ہنر سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا بھی جائز ہو، ورنہ ہنر تو سود کا بھی سیکھا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص عالم دین نہ ہو لیکن گھر میں کچھ نہ کچھ مذہبی و اسلامی کتابیں رکھتا ہو تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جواب: کیوں نہیں ملے گا؟ اگر وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، علم دین سے محبت کرتا ہے تو بالکل ثواب ملے گا۔ عالم نہ ہونا گناہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہر آدمی عالم بھی نہیں ہو سکتا اور ہر ایک پر عالم دین ہونا فرض بھی نہیں ہے۔ سوال: آپ کو دیکھا گیا ہے کہ علم دین سکھانے کے لیے بڑی کٹھن کا اظہار فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے۔ مجھے علم دین سے محبت ہے اور علماء دین سے پیار ہے۔ انسان علم دین ہی کے ذریعے انسان بنتا ہے، اگر علم دین سے کورا ہو تو حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، چند ایک عرض کرتا ہوں۔ امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی خذوا عنی، یعنی مجھ سے علم حاصل کرو، مجھ سے علم حاصل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام کو ایام نحر کہا جاتا ہے کو اپنی سواری پر جمرے کی رمی کی اور ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو کیونکہ مجھے خبر نہیں شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کروں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے علم کے متعلق سوال کرے تاکہ خود بھی فائدہ حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ میرے پاس جو علم ہے لوگ اسے حاصل کر لیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو علم سکھانے میں پہل کرتے اور فرماتے مجھ سے سوال کرو۔ تابعی بزرگ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں میرے پاس آؤ اور مجھ سے علم حاصل کرو۔ تابعی بزرگ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں کرتے؟ کیا تم غریب اور نادار ہو گئے ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر طالب علم میرے پاس آ کر علم حاصل نہیں کریں گے تو خدا کی قسم میں خود ان کے گھر جا کر علم سکھاؤں گا۔ کسی نے عرض کی، حضور علم حاصل کرنے میں ان کی اچھی نیت تو ہوتی نہیں ہے؟ فرمایا، ان کا علم دین حاصل کرنا ہی اچھی نیت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو علم گول کر پلا دیتا۔ بہرحال سب کو علم دین کی حرص ہونی چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرے اور درس فیضان سنت وغیرہ علم دین ہی کے حلقے ہیں، ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، اللہ چاہے گا تو عالم بن جائیں گے اور بہت علم حاصل ہوگا۔ اللہ کرے ہمارے اندر علم کی حرص پیدا ہو جائے۔ سوال: دنیاوی ترقی نہ ملنے کے خوف سے علم دین حاصل کرنے سے کترانا کیسا؟ بعض لوگ علم دین حاصل کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ دنیا میں ترقی نہیں ملے گی، شاہد یہ قبر و آخرت کی ترقی سے بے خبر ہے، اس لیے یہ اپنی اولاد کو بھی دنیاوی ترقی دلوانے کے لیے علم دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، علم دین حاصل نہ کرنا بہت بڑی بھول اور خسارے کا سودا ہے۔
جب آپ اپنے بیٹے کو صرف دنیا کی تعلیم دے کر دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا بیٹا آپ کو ایصال ثواب کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا کہ اسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دیندار اور عالم بنا کر جائیں گے تو اسے ایسا خوب پڑھنا آئے گا کہ جب وہ آپ کی قبر پر آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ نہ جائے، بس میرے پاس بیٹا ہے اور تلاوت کرتا رہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم دلوائی ہوگی تو وہ آپ کی قبر پر آ کر تلاوت کیسے کرے گا؟ اگر وہ تلاوت کر کے آپ کو ایصال ثواب کرے گا تو آپ کو اس وقت ثواب ملے گا جب اسے ملے گا، اور اسے تلاوت کرنے کا ثواب اس صورت میں ملے گا جب اسے درست قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا۔ اگر بیٹے نے تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے سارا معنی ہی غلط ہو گیا تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ سوال: الحمدللہ مدنی مذاکروں سے بہت علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: اللہ کریم ہمارا حافظہ مضبوط کر دے۔ اس بات پر ہم سیریس یعنی سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ بات یاد رہتی ہے۔ ناشتے کا ٹائم کتنے بجے ہے وہ یاد ہے کیونکہ سیریس ہے۔ لنچ یعنی دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھانا ہے؟ اتنے بجے کھانا ہے کیونکہ سیریس ہے۔ فجر کی جماعت کا وقت کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا ٹائم ہے فجر کا؟ نہیں معلوم یا یاد نہیں ہے کیونکہ سیریس نہیں ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم علم دین کے تعلق سے سیریس ہو جائیں، اس کو ایزی یعنی ہلکا نہ لیں بلکہ اس کو اپنے سر پر لے کہ نہیں اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ حافظے میں مضبوطی آئے گی۔ سوال: کیا جنت میں بھی علم میں اضافہ ہوگا؟ جواب: جی ہاں، علم بے شک اللہ پاک کی نعمت ہے، لہذا جنت میں بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار مدنی رسالہ اور کتب و رسائل امیر اہل سنت سے درس و بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب اسلامک چینل رضا اسلامک اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔